السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم قسط نمبر 9 میں حاضر ہیں۔ آپ نے قسط نمبر 8 میں اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور آپ نے سن لیا کہ ہم نے یہ بات دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ کے اندر جو درگاہ ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو چیزیں چھوڑی ہیں اس سے مراد مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس وراثت سے مراد علم اور نبوت کا فیضان ہے، وہ علوم ہے جو تعلیمات اور اس میں حسنہ سیرت طیبہ ایک نبی اپنی امت کو دے کر جاتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین فرمایا۔ اب یہاں یاد رہے ہم جو فریق ہیں مد مقابل اہل علماء اہل تشیع وہ اس بات پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس وراثت سے مراد آپ نے علم اور نبوت مراد لے لیا ہے، حالانکہ مال مراد ہے۔ اور حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مال کا مطالبہ کرتی رہی اور مانگتی رہی، نہ کہ علم کا۔ تو یاد رہے اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آج ہم اہل بیت اطہار کے ائمہ جو ہیں ان کے حوالہ جات پیش کریں گے، اور بالخصوص ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صاحب اصول کافی ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی ان کے چوٹی کے محدثین میں سے ہیں، اور وہ مانتے ہیں ان کی عبارات کو اور ان کی عادات اطوار اور عقائد و نظریات کو مانتے ہیں۔ لہٰذا گویا کہ آج کی قسط کا جو حصہ ہے وہ ہم ان کے گھر سے ہی ان کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق میں امین تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم اہل بیت آپ کے وارث ہوئے، ہمیں علم دیا گیا۔ دیکھیں ہمیں علم دیا گیا تو ہم اہل بیت آپ کے وارث ہوئے، ہمیں علم دیا گیا، اور ہم کو جو علم دیا گیا اور جس علم کو ہمارے پاس امانت رکھا گیا تھا ہم نے وہ علم پہنچا دیا، سو ہم اولو العزم رسول کے وارث ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، علم دیا گیا، امام رضا علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اولو العزم رسولوں کے وارث ہیں۔ اب رسول تمام رسولوں کی سیرت کو دیکھ لیں، انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا، اپنی تعلیمات کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، نبوت کو باقی چھوڑا، تو اس سے ثابت ہوا یہ محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی جلد نمبر 1 اور صفحہ 224 پر یہ بات 24-23 پر یہ بات موجود ہے، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک علی بن ابی طالب اللہ کی عطا ہے، حضور مولا علی اللہ کی عطا ہے، اور فرمایا کہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں اور وسیعوں کے علم کے وارث ہیں اور تمام پہلو کے علم کے وارث ہیں۔ دیکھیں حضور مولا علی علم کے وارث ہیں، یہی بات آپ سنیں گے، علم کے وارث ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقین انبیاء اور مرسلین کے علم کے وارث تھے۔ یہ ساری باتیں اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام سابقین کے علم کے وارث ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے علوم کے، اور سابقین جو نبوت جو علوم ملتے ہیں حضور مولا علی ان کے وارث ہیں۔ اور تیسری بات حضرت حفص بن عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا سلیمان داؤد کے وارث تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث تھے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ یہ بالکل بیاں ہے، واضح ہے۔ یاد رہے یہ اصول کافی کی صفحہ 223 24 25 پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران۔ اور اس کے ساتھ جو
روایات ہیں، چوتھی روایت ہے حضرت ضریح بناسی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس ابو بصیر بھی موجود تھے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا فرمایا حضرت داؤد علوم انبیاء کے وارث تھے اور حضرت سلیمان داؤد کے وارث تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث تھے اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اب اس کے اندر بالکل بات بیاں ہے اور ان کے ائمہ میں سے یہ بیان ابو عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ علوم در علوم کے وارث ہیں، کہیں بھی مال کا تذکرہ آپ نہیں سنیں گے۔ اور اسی طرح ابراہیم نے اپنے حوالے سے روایت کرتی ہیں میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے پوچھا میں آپ پر قربان ہوں، یہ بتائیے کیا نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث ہیں؟ فرمایا ہاں، بس وہ ہم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا اور ہم کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ حضور مولا علی، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، حضور مولا علی خود بیان کر رہے ہیں اس کتاب کا وارث بنایا۔ اب آپ اندازہ لگیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانیاں اور علوم و فنون عطا فرمائے، وہ علوم ہے۔ تو حضور مولا علی ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں بس وہ ہم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ہم کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، صاف ذرا ہر چیز کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ بیان بالکل واضح ہے کہ ہمیں علم عطا کیا گیا اور یہ علم اور یہ جو علم ہے یہ بطور وراثت ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوگی، وراثت سے مراد علمی وراثت ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام وراثت علمی چھوڑتے ہیں، لہٰذا جو مد مقابل اہل تشیع وہ یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایات ائمہ شیعہ نے تقیداً بیان کیا، کیونکہ ان روایات کو ائمہ اہل بیت اطہار کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ روایت وہ ہیں جن کے اندر ائمہ اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں اس مقام پر ہمارے مد مقابل کا انکار بالکل بنتا ہی نہیں ہے کہ کیا وہ ائمہ اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص کر سکتے ہیں، شان کو گھٹا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گھٹا سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہو گئی کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے اس بات کو بالکل بیان کیا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہاں کسی ڈر اور خوف کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جو روایات پیش کی گئی ہیں ان ائمہ اہل بیت اطہار کو کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ بے خوف تھے۔ لہٰذا پیارے دوستو دلائل کی روشنی میں آپ نے سن لیا جو چوٹی کے وہ محدث ہیں اہل تشیع کے، ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی نے ان باتوں سے بالکل واضح بیان کر دیا کہ فتح کے معاملے میں وراثت سے مراد مال نہیں تھا بلکہ وہ علم اور نبوت تھا۔ لہٰذا اللہ کریم ہم سب کو سوچ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔